اہل سنت بھائیوں نے اپنی کتابوں میں 10 صحابہ کے نام لکھے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ کہتے ہیں، 10 مبشرہ کہتے ہیں جنہیں بشارت دی ہو. وہ کہتے ہیں یہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں جنت میں جانے کی ضمانت دی تھی. لکھ دیے انہوں نے اپنی کتابوں میں. مجھے کسی سے کوئی گلہ کوئی شکوہ تو نہیں، لیکن یہاں پہ میں عقیدے کی بات کرنا چاہوں گا. مسجد کے محراب پہ لکھ دیے ان صحابہ کے نام، دیواروں پہ لکھ دیے ان صحابہ کے نام کہ ہمارے پاس 10 صحابی ایسے ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. مجھے میں ایک میرا سنی بھائی بیٹھا ہو تو میں مہمان بن کے منت کر کے پوچھنا چاہوں گا، اگر ان 10 صحابہ کو نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دے دی تھی تو انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی چند دن گزرنے کے بعد میرے مولا حسن سے آ کے کہہ رہے تھے لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں، لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. اب مجھے بول کے بتاؤ، جسے نانے نے جنت دی تھی اسے نواسے سے لکھوانے کی ضرورت کیا تھا اگر نبی نے جنت دے دی تھی؟ کیوں لکھوائی پھر حسن حسین سے؟ مالک حسین عزت عطا فرمائے، مولا حسین عزت عطا. صحابی نے بھی جنت میں جانے کے لیے رسید لکھوائی ہے تو حسن حسین سے، کیونکہ صحابی جنت میں جا سکتا ہے لے کے نہیں جا سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے پلا نہیں سکتا. ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لے کے جانے والا چاہیے. بخشش کی امید رکھنی ہے تو پھر صرف آل محمد ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ صرف ہم علی پڑھتے ہیں، ہمیں علی پڑھنے دو، جو پڑھیں گے وہ دکھائیں گے. اب یہ تو نہیں ہے کہ جو تم مانو وہی کتابوں میں لکھا ہے. یہ تم نے دھوکہ کیا اس قوم کے بچوں کے ساتھ. تم نے وہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہونے دی جس میں آل محمد کے فضائل تھے، چھپا کے رکھی ہوئی ہیں تم نے اپنے کتب خانوں میں. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے اس ذاتی حصار سے باہر نکل کے دیکھیں کہ آج علی ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے. ایک ایک سطر ڈھونڈنے کے لیے لائبریریاں چھاننی پڑتی ہیں، پھر وہ کتاب ہی نہیں ملتی جس میں فضیلت لکھی ہوتی. مجھے مولا امیر المومنین کی عزت کی قسم میں جھوٹ بولوں، علی میری ایک لمحے کے لیے بھی شفاعت نہ کرے. میں اس سال نجف گیا، میں نجف کے اس کتب خانے کے بازار میں 53 کتابیں میں لکھ کے لے کے گیا تھا فضیلت علی والی. ایک بھی کتاب مجھے وہاں سے دستیاب. جو کتاب وہاں سے آ جاتی ہے، جو یہاں پہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے اسے 1000 مشکلات کا سامنا ہے. یہ لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا. تلواروں سے عقیدہ تم تک آ رہا ہے کہ کہاں کتنے بند لگے ہوئے ہیں. میں کتنے بندوں سے پردہ اٹھاؤں، کتنے بند ہیں تم تک فضیلت کو روکنے کے لیے. اور اتنا چھپاتے چھپاتے اتنا علی تم تک آ گیا ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں. ہم آل محمد کا اللہ سمجھتے ہیں اسے. ہم ولایت تکوینی کے قائل ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات معصومین کو دیے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتے. اللہ نے اگر فرشتے کو اللہ رزق بانٹنے کا اختیار دے سکتا ہے تو علی رازق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسرائیل روح قبض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ قادر ہے. مارتا وہ ہے، حکم کہیں اور سے آتا ہے. جس کی زبان سے یہ لفظ نکلا وہ یا زبان بند کر دی گئی. بڑے بڑی جیت شخصیات بیٹھی ہیں، مولا کی قسم ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تاریک کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، اندھیر نگریوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ لوگ جن کے سینے میں روایتوں کے ڈھیر ہیں. لہٰذا یہ دور بڑا خطرناک آ گیا ہے. ہم کوشش مکمل کر رہے ہیں کہ ہم آپ تک فضیلت پہنچائیں. بس ہماری کمر کو مضبوط رکھنا. اب ہمیں فضیلت پڑھنی ہے، چاہے ہم دار پہ چلے جائیں،
ہم سولی پہ چلے جائیں.